مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو بیان کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاک دامن مذہب اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسا پاک دامن مذہب ہے کہ جس میں ہر برائی سے انسان کو دور رکھا گیا ہے۔ صرف برائی سے دور نہیں رکھا گیا بلکہ جن اسباب سے برائی پیدا ہوتی ہے اسلام نے ان اسباب سے بھی منع کیا۔ مثلا اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے قرآن مجید میں زنا کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب زنا جن اسباب سے انسان زنا تک پہنچتا ہے، اسلام نے ان اعمال کو بھی حرام قرار دے دیا، ان کاموں کو بھی حرام قرار دے دیا جن اسباب اور اعمال اور افعال کے بعد انسان کے دل میں برائی کا جذبہ پیدا ہو۔ مثلا اس برائی کی ابتدا انسان کی آنکھ کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت سے فرمایا کہ آپ غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھیں، اور مرد سے فرمایا کہ آپ غیر محرم عورت سے نہ دیکھیں۔ غیر محرم مرد کون ہے؟ ہر وہ مرد کہ جس سے کسی بھی موقع پر نکاح جائز ہو وہ غیر محرم ہے۔ ہر وہ عورت کہ جس سے شادی کرنا جائز ہے وہ غیر محرم ہے۔ اسلام نے عورت سے فرمایا کہ آپ اجنبی مرد کو نہ دیکھیں، اور مرد سے فرمایا کہ آپ اجنبیہ عورت کو نہ دیکھیں۔ اجنبیہ عورتوں میں خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چاچا زاد بہنیں، یہ سب کی سب غیر محرم میں آتی ہیں۔ ایسے ہی خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چاچے زاد بھائی، یہ تمام رشتے غیر محرم میں آتے ہیں۔ اسلام نے فرمایا کہ آپ کی نظر جب اٹھ جائے اور آپ کی نظر کسی غیر پر پڑ جائے تو فوراً اس کو نیچے جھکا لو۔ اللہ جل جلالہ کی ذات اس پر ایسی عبادت کی آپ کو توفیق نصیب فرمائیں گے کہ اس عبادت کے بعد آپ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس فرمائیں گے۔ اور یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نگاہ ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے سب سے پہلے جو پابندی لگائی ہے وہ اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنے کی لگائی ہے، اور اجنبی مرد کو دیکھنے کی لگائی ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو بڑی برائی سے بھی بچا دیں گے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور وہ آدمی کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس آنکھوں کے اس غلط استعمال کو اسلام میں آنکھوں کا زنا کہا گیا۔ اور جو آدمی کانوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور کانوں کے سے غلط باتوں کو سننے کو، اجنبی عورت کی باتوں کو سننے کو، یہ کانوں کا زنا قرار دیا گیا۔ لہٰذا اگر انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ جل جلالہ کی ذات اس انسان کے دل میں ایمان کا نور بھی پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زنا جیسی برائی سے انشاءاللہ محفوظ بھی فرمائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان ظاہر معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی غیر محرم عورت پہ نظر تو پڑ جاتی ہے۔ اگر غیر محرم عورت پر نظر پڑے گی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو فوراً نیچے جھکا لے، نگاہ پڑتے ہی اس کے بعد اس کو نیچے جھکا لیا جائے۔ نگاہ کا دوبارہ پہلی نگاہ پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، اور دوسری نگاہ کا ارادتاً ڈالنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کی حفاظت کو بیان فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی نگاہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل